اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر خالد فخر ایم ایس مجاہد ہاسپٹل فیصل آباد آج یوم آزادی کے سلسلے میں اپنے پاکستانی مسلمان بہن بھائیوں تمام ان کے لیے ایک پیغام نوٹ کروانا چاہتا ہوں کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جس سے اندیشہ زوال نہ ہو۔ اے وطن تجھ سے نیا عہد وفا کرتے ہیں، مال کیا چیز ہے ہم جان فدا کرتے ہیں۔ سرخ ہو جاتی ہے جب صحن چمن کی مٹی، اسی مقام میں تب پھول کھلا کرتے ہیں۔ تاریخ کے آئینے میں چھانکنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا کا ایک اصول ہے کہ جب تک آپ کوئی بڑی سے بڑی قربانی نہیں دیتے تو آپ عظیم منزل کو نہیں پا سکتے۔ ہر دور میں مختلف قوموں نے اپنے عظیم مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جان و مال کی قربانی دی، تب ان کا مقصد اپنی منزل کو پہنچا۔ لفظ قربانی کہنے کو تو آسان ہے مگر کرنے کو بڑا مشکل ترین عمل ہے، اور مسلمانوں کے لیے قربانی کا لفظ اجنبی نہیں ہے بلکہ اس سے آشنا ہیں، لیکن اس کے معنی سے ہم آشنا نہیں ہیں۔ اس کا آسان لفظوں میں یہ مطلب ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں اللہ کی مخلوق کے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر کے اللہ تبارک تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا، اور اس کے لیے ہمیں اپنی جان مال اولاد کو قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کرنا۔ قرآن کہتا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے اس وقت جب تک اپنی عزیز ترین چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کرو۔ لہٰذا ہمارا ایمان ہے کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی نہ دیتے تو دین ابراہیم قیامت تک اس کی دنیا میں نہ پھیلتا۔ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی مصلوب نہ ہوتے، ظاہر تو ان امن و اصول کا جذبہ اپنے اوائل ہی میں دم توڑ دیتا، اور جس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کے ساتھ کربلا کے مقام پر عظیم قربانی نہ دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک پروان نہ چڑھتا۔ بالکل اسی طرح اگر لاکھوں مسلمان مرد اور عورت 1947 میں اپنے جان و مال اور عزت کی پرواہ کیے بغیر ایک عظیم قربانی نہ دیتے تو شاید اس مادے ملت کا وجود بھی بس ایک خواب بن کے رہ جاتا۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار بنتا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال رحمہ اللہ کی بے خوف بے باک اور دانشمندانہ قیادت میں بر صغیر پاک ہند کے تمام مسلمان ایک جھنڈے تلا جمع ہوئے، اور امارت پاکستان کی تعمیر میں انہوں نے اینٹوں کی جگہ اپنی ہڈیاں اور پانی کی جگہ اپنا خون مہیا کر کے ایک فقید مثال حصہ ڈالا، اور تمام مسلمان بر صغیر پاک ہند کے طول و عرض میں ایک ہی نعرہ لگایا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، لے کے رہیں گے پاکستان، دے کر اپنی قربانی جان۔ یوں طلوع سحر کے روشن منظر میں خالصتاً اسلامی نظریہ کی بنیاد پر پاکستان کا سورج اپنی پوری آب و تاب سے یوں چمکا کہ کفر کے تمام بت گر گئے اور حاسدوں کی تمام سازشیں ہمیشہ کے لیے دم توڑ گئیں۔ افسوس کا مقام ہے کہ ہم نے جس نعرے کی بنیاد پر یہ ملک حاصل کیا تھا لیکن ہم نے اپنی منزل کھوٹی کی، اور حضرت قائد اعظم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میری جیب میں سارے سکے کھوٹے نکلے، اور اس قوم نے انہیں خراب ایمبولینس میں سسک کر مرنے کے لیے چھوڑ دیا، اور یہ ملک جو اسلام کے نام پر حاصل کیا تھا اس انگریزوں کے پٹھوں اور ان کے کتے نہلانے والوں اور ان جاگیریں نوازنے والوں کے ہتھے چڑھ گیا اور اپنی منزل تک نہ پہنچ سکے۔ اب بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ ہر امت کا ہر فرد اللہ رسول کا دین قائم کرنے کے لیے تن من دھن قربان کرنے سے اللہ سے وعدہ کر لیں تاکہ قیامت کے روز ہم اللہ کے حضور سرخرو ہو جائیں۔ محترم سامعین، 14 اگست کا دن صرف خوشی کا جشن منانے کا دن نہیں بلکہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے، ایک تو آزادی سب سے بڑی نعمت ہے، دوسرا یہ کہ کسی چیز کو حاصل کر لینا کمال نہیں بلکہ اس کے حصول کو ترقی کے زینوں پر رواں دواں کرنا اصل کمال ہے۔ یہ دن ہمیں پیغام دیتا ہے کہ ہم جدید دور کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور غیرت کے اصولوں کی پاسداری کرتے ہوئے اپنے وطن پاکستان کی ترقی میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں۔ سندھی، بلوچی، پنجابی، پٹھان اور کشمیری کے الگ الگ نظریات میں بٹنے کی بجائے ایک پاکستانی ہونے پر فخر محسوس کریں، اور اس طرح مختلف فرقوں اور مسالک میں تقسیم ہونے کی بجائے ایک مسلمان قوم بن کر توحید کے پرچم کو بلند کریں۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ آپ میں سے ہر کوئی جس شعبے سے بھی تعلق رکھتا ہے اپنے آپ کو ایمانداری اور وفاداری کے جذبے کے تحت
اپنے وطن کی تعمیر کے لیے وقف کر دے، یوں 22 کروڑ عوام کا بہر بے کرام اس عظیم ملک پاکستان کی بنیاد کا مقصد پورا کر سکے گا۔ آخر میں اتحاد، ایمان اور تنظیم کے عظیم پیغام کو ان الفاظ میں ختم کرنا چاہوں گا، وَتَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ اور یہ جس نظریے کے لیے، جس لا الہ الا اللہ کے لیے یہ ملک بنایا تھا، تمام لوگ اپنی صبح شام ہر گھڑی اس قانون کو اللہ کی زمین پر نافذ کرنے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیں، کیونکہ قرآن نے یہی کہا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم جتنی امتیں اس دنیا میں بھیجی گئی ہو سب سے بہترین ہو، اور کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور لوگوں کے لیے بھیجی گئی ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ اور قرآن کہتا ہے کہ وَلْتَکُم مِّنکُم أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے نفاذ کے لیے عملی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، احسن جزا، وما علینا الا البلاغ المبین۔